معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید میں سے آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے تاکہ موت سے بچ سکیں اور وہیں رہنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند گزری، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیجا، جس نے ایک پہاڑی کی آڑ میں چھپ کر زوردار چیخ بلند کی، یعنی تم سب مر جاؤ، اور اس پر ایک بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بلکہ اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد کم و بیش 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی ناظرین کرام کہ ان لوگوں کے کفن اور دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن 8 دن تک پڑی رہیں، اور 8 دن تک لاشیں پڑنے کی وجہ سے گلنے سڑنے لگیں اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت کی ناگہانی اور بے غور و کفن لاشوں کی فرمانی دیکھ کر رنج و غم سے آپ کا دل بھر آیا۔ آپ ابدیدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یا غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں اور ان لوگوں سے مجھے محبت تھی، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہ السلام دنیا میں انسانیت کے بھلائی کے لیے آتے ہیں، اور حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم تھی جو تیری حمد و ثنا بیان کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی، اور ہر آدمی کی ہڈی جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئیں، اور پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ ناظرین کرام، آج ملحدین جو اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے بارے میں بہت ہی برے تاثرات عوام میں پھیلا رہے ہیں، اب جب یہ واقعہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ طرح طرح کے سوال اٹھائیں گے کہ کیسے مرا ہوا انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ آج یورپین ممالک میں دنیا کے جدید ترین ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے کہ مردہ انسان کو کیسے زندہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیے تاکہ نافرمان لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر راہ راست پر آ جائیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار وحی الہی نازل ہوئی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا
تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یکدم سے کھڑی ہونی شروع ہو گئیں، اور ان کی زبان پر یہ جاری تھا، سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے، اور اپنی عمروں کی مدت پوری کر کے پھر موت سے جا ملے۔ اور ناظرین کرام، ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا، ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہتی تھی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ تفسیر روح البیان میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم موت سے کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے۔ موت پر حق ہے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملنا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفارمیٹو اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ریسرچ ڈور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔